الاجماع فاؤنڈیشن presents فرقہ اہل حدیث کا باطل اور غلط عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بذاتی ہی یعنی فزیکلی صرف اور صرف عرش پر موجود ہے اور کہیں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالی جسم اور کسی بھی جگہ میں ہونے سے بالکل پاک ہے۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے دیکھیں۔ جسم وہ رہتے ہیں فزیکلی اوپر ہے، ان کا علم ساری جگہ ہے، ہر جگہ ہے، اوپر کیا ہر جگہ ہے، علم ساری جگہ ہے، علم اور ان کا پاور ان کی قوت ساری جگہ ہے، لیکن ہے تو اوپر تو گھر جسم وہ رہتے ہیں فزیکلی اوپر ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اہل حدیث فرقہ نے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ کے اسکالرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح تھا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں جو حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں سند پہنچائی جاتی ہے امام ابو حنیفہ تک۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے مجھ کو معلوم نہیں اللہ عرش پر ہے یا اللہ زمین پر ہے، مجھے معلوم نہیں اللہ کہاں ہے، کہا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور جو اللہ کی اس آیت کو نہیں مانتا، قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، چاہے قرآن کی 114 سورتوں کا انکار کیا جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایک آیت کا انکاری ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کی جاتی؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دلیل کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں مارا شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری فی کتابہ الفاروق، شیخ الاسلام آپ لقب دیکھیں، ابو اسماعیل انصاری ان کی کتاب ہے الفاروق، بسند الی مطیع البلخی، پورے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں انہ سأل ابا حنیفہ، کسے سوال کیا گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سوال کیا، کیا سوال کیا گیا؟ قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض، ایک شخص کہتا ہے میں مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، فقال امام حنیفہ جواب میں فرماتے فقد کفر، ایسا شخص کافر ہے، لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہوا، سورۃ طه نمبر 5، وعرشہ، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو سن لیں۔ یہی عقیدہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یعنی کہ رب العزت آسمانوں کے اوپر اور ایسے ہی عرش کے اوپر ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جن کا انتقال سن 792 ہجری میں ہوئی، اور وہ عقیدہ طحاویہ کہ شرح انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ فتویٰ نقل کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ اہل حدیث فرقہ کی یہ کوشش تحقیق نہیں بلکہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک اہل حدیث فرقہ کے کسی اسکالر نے اس قول کی کوئی بھی سند پیش نہیں کی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ فرقہ اہل حدیث کے اسکالرز نے نہ تو اس کی سند پڑھی بلکہ اس میں موجود راویوں کے حالات کو بھی چھپا لیا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پریزنٹیشن کو بڑے غور سے دیکھیں۔ اہل حدیث اسکالر نے اپنی دلیل جس کتاب سے پیش کی ہے، اس کتاب کا نام شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے، جس کے لکھنے والے ابن ابی العز ہیں۔ ان کا انتقال 792 ہجری میں ہوا۔ جب ہم نے اس کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ کو کھول کر دیکھا تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی کوئی بھی سند نہیں ملی، بلکہ یہاں پر ایک دوسری کتاب کا حوالہ ملا جہاں سے یہ قول لیا گیا ہے۔ اس دوسری کتاب کا نام کتاب الفاروق ہے، جس کے لکھنے والے ابو اسماعیل انصاری الحروی ہیں، جن کا انتقال 481 ہجری میں ہوا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ابو اسماعیل الحروی اور ابو مطیع البلخی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور اس قول کو بیان کرنے والے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں تقریباً 270 سال کا فاصلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ابو مطیع البلخی سے یہ بات الفاروق لکھنے والے اسماعیل الحروی تک تقریباً 270 سالوں بعد کیسے پہنچی؟ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نام کے اہل حدیثوں ہمیں یہ بتاؤ
کہ اس کی सनद कहाँ है, और कैसे पता चलेगा कि आप लोग इमाम अबू हनीफा के खाते में सच्ची या झूठी बात डाल रहे हैं जबकि आपकी दलील की सनद ही गायब है। सही और ज़ईफ तो दूर की बात है, किसी भी नाम के अहले हदीस ने इसकी कोई सनद आज तक पेश नहीं की। दीन में बिना सनद के किसी कौल या बात को कहना कैसा है, ये उन्हीं के आलिम से सुनिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बयान करे कौन मानेगा उसको? तो सनद लौलल इस्नाद लकाल मन शाअ मा शाअ, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल है कि अगर सनदें नहीं होती, सनद को महफूज रखने और बयान करने का अगर एहतमाम न होता, जिसके जी में जो आता कह देता है, हर चीज दीन बना सकते हैं, बगैर सनद के कुछ भी बोल दिया, कोई भी आदमी बोल सकता है। तो एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ भी घड़ सकता है, लेकिन जब सनद की बात आती है तो फिर आदमी अपने झूठ में पकड़ा जाता है। तो ये जो रिवायत है इसकी सनद ही नहीं है, ये कंजुल उम्माल में बगैर सनद के मौजूद है। लिहाजा इससे दलील पकड़ना ये ऐसे आदमी की पीठ पर सवार होना है जिसकी टांगे नहीं है। मुझको लेके चल, और मैं खुद नहीं जा सकता, तेरे को कैसा लेके जाऊं? तो ये दलील ही नहीं बन सकती है, इसकी सनद ही नहीं है। गोया के इन नाम के अहले हदीस आलिमों ने खुद को बिना टांग का साबित कर दिया और अपनी अवाम को अपने कंधे पर सवार कर लिया है। इसके अलावा अहले हदीस फिरका के बड़े माने जाने वाले जुबैर अली जई, इरशादुल हक असरी और इन जैसे दूसरों ने बिना सनद बात का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बातों को मौजू और मन घड़त कहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब अपनी बारी आती है तो बिना सनद बात को भी दलील बनाकर पेश कर देते हैं, जैसा कि इमाम अबू हनीफा के इस बिना सनद कौल को इन्होंने अपनी दलील बनाने की नाकाम कोशिश की है। देखा आपने, अहले हदीस फिरका बेसनद बात को दलील नहीं मानता, फिर आपने क्यों इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल को बिना सनद के पेश किया, ये हमारा आपसे सवाल है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। किताबुल फारूक का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, यानी ये किताब किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अहले हदीसों का पेश किया हुआ कौल सच में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ही कौल है, ये साबित नहीं होता। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब किताबुल फारूक के बारे में आपके साथ और कुछ मालूमात शेयर करते हैं। आइए देखते हैं सलफ और कुरान हदीस के एक्सपर्ट्स किताबुल फारूक के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हाफिज अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 748 हिजरी में है, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि किताबुल फारूक में ज़ईफ और बातिल हदीसें हैं। देखिए सियर अलामुन नुबुला जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 509। इसी तरह हाफिज इब्ने अजर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 852 हिजरी में हुआ, वो फरमाते हैं कि किताबुल फारूक के लिखने वाले ने इस किताब में मुबालगे से काम लिया है, जिसकी वजह से लोग इनको ताना देने लगे। देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 468। तो ये साबित हुआ कि किताबुल फारूक कोई मोतबर किताब नहीं है, कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। इसमें ज़ईफ और मौजू रिवायात भी हैं और इसमें मुबालगे से काम लिया गया है, यानी इंसाफ से काम न लेते हुए बढ़ा चढ़ा कर बातें पेश की गई हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि फिरका अहले हदीस अकीदा जैसे अहम मसले को ऐसी गैर मोतबर किताबों के बिला सनद अकवाल से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। अबू मुती अल बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का स्टूडेंट यानी शागिर्द और अकीदे के इस कौल का बयान करने वाला है, इसके बारे में नाम के अहले हदीसों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हदीस की सनद में दो खराबियां और, एक तो ये है कि उसका रावी अबू मुती बल्खी है, जिसका नाम हकम बिन अब्दुल्लाह अबू मुती बल्खी है। इमाम ज़हबी लिखते हैं काना बसीरन बिर राय, ये राय में माहिर था, अल्लामा था और बुलंद शान वाला, लेकिन हदीसों के जब्त करने में नकारा था। इब्न मुईन फरमाते हैं इसकी रिवायत कुछ नहीं, लैसा बिशै। एक दफा उन्होंने कहा कि वो दईफ रावी है। इमाम नसाई ने कहा कि दईफ। इमाम अहमद ने कहा कि मुनासिब नहीं कि उसकी रिवायत ली जाए। अबू दाऊद ने कहा यह जहमी था। क्या था? जहमी था। मुहद्दिसीन ने उससे हदीसें लेनी छोड़ दी थी। इब्न हिब्बान ने कहा कान मिन रुअसाइल मुर्जिया, ये मुर्जिया का सरदार था और सुन्नत और अहले सुन्नत से दुश्मनी किया करता था। इमाम बुखारी ने फरमाया कि दईफ था और इसका ताल्लुक अहले राय से था। अबू हातिम ने कहा कि मुर्जिया में से था और कज़्ज़ाब था। तफसील देखना हो तो मीज़ानुल एतदाल इमाम ज़हबी की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 574 जाकर देख लीजिए।
فرقہ اہل حدیث کے امام البانی نے ابو مطیع البلخی کو کذاب یعنی جھوٹا اور حدیثیں گڑھنے والا کہا ہے. دیکھیے شرح عقیدۃ الطحاویہ حاشیہ پیج نمبر 342. اس کے علاوہ فرقہ اہل حدیث کے زبیر علی زئی نے بھی اس کو حدیثیں گڑھنے والا کہا ہے. دیکھیے فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 137. اس کے علاوہ شاہد محمود نے دفاع صحیح بخاری حاشیہ پیج نمبر 192 پر، مولانا گوندلوی نے داستان حنفیہ میں، اور رئیس احمد سلفی نے اللمحات میں پیج نمبر 133 پر، اور ابو شعیب داؤد نے تخریج سبیل الرسول میں پیج نمبر 320 پر، اور صلاح الدین یوسف نے خواتین کا طریقہ نماز میں پیج نمبر 33 پر ابو مطیع البلخی پر جرح کی ہے. اسے حدیث گڑھنے والا اور جھوٹ بولنے والا کہا ہے. دوستو، آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دیر پہلے آپ نے اہل حدیث فرقے کے طالب الرحمان کو سنا تھا. مزے کی بات تو یہ ہے، اہل حدیث فرقہ کے طالب الرحمان نے اپنی ہی کتاب میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ کر ابو مطیع البلخی کو جھوٹا اور کذاب ثابت کیا ہے، اور یہاں ضرورت پڑنے پر اسی راوی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں استعمال کرتے ہوئے دوغلی پالیسی کا ثبوت دیا ہے، جیسا کہ آپ نے اسی ویڈیو میں پہلے دیکھا. حوالہ تبلیغی جماعت کے عقائد پیج نمبر 52. دوستو، یہ وہی دھوکہ ہے جو فرقہ اہل حدیث ہمیشہ سے اپنی عوام کو دیتا چلا آ رہا ہے. اب پانچواں اور آخری پوائنٹ، ہم نے اہل حدیث فرقے کی بتائی ہوئی دلیل کو کھول کر دیکھا تو ہمیں ایک اور چونکانے والی بات ملی. اسی کتاب یعنی شرح عقیدۃ الطحاویہ میں جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کا قول لکھا ہوا ہے، اس سے 55 صفحات یعنی 55 پیجز بعد ہی ابو مطیع البلخی کو، جو اس قول کا نقل کرنے والا ہے، اس راوی کو ضعیف کہا گیا ہے. لیکن افسوس، اہل حدیث فرقے کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ پوری کتاب پڑھتے. دیکھیے شرح عقیدۃ الطحاویہ پیج نمبر 343. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حدیث فرقہ کے ایک شخص نے بھی آج تک اس کتاب کو کبھی بھی پورا نہیں پڑھا. اگر پوری کتاب پڑھ لیتے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو فزیکلی صرف اور صرف عرش کے اوپر مانتے ہیں. اگر پوری کتاب پڑھنے اور پورا دین سمجھنے کی اہل حدیث فرقے میں صلاحیت ہوتی تو آج یہ لوگ بھی ہدایت پر ہوتے. لیکن افسوس، یہ لوگ علم سے یعنی نالج سے بہت زیادہ دور ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس ان کی عوام پر ہے جو ان سے سوال نہیں کرتی اور ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہی ہے. آئیے سمرائز کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے ثابت کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ثابت کرنے والا یہ قول بنا سند ہے. کتاب الفاروق جس سے یہ قول پیش کیا گیا اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کا کچھ اتا پتا ہے. کتاب الفاروق یہ کوئی اوتھینٹک کتاب نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کا قول بیان کرنے والا ابو مطیع البلخی خود فرقہ اہل حدیث کے نزدیک جھوٹا اور حدیثیں گڑھنے والا ہے. اس کے علاوہ اہل حدیثوں نے جس کتاب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدے کا قول پیش کیا ہے، اسی کتاب میں کچھ صفحات بعد میں ابو مطیع البلخی پر جرح موجود ہے اور اسے ضعیف کہا گیا ہے. ہم نام کے اہل حدیث عالموں کو 1 مہینے کی مہلت دیتے ہوئے یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اس قول کی صحیح اور مکمل سند پیش کریں، اور ایسا نہ کرنے پر وہ دھوکے باز اور جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اس ٹاپک پر اور جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پڑھیں. تو دوستو، دیکھا آپ نے، بڑوں اور سچوں کی تقلید چھوڑ کر خود کی کم عقل اور ریسرچ کو صحیح سمجھنے والوں کا کیا نتیجہ نکلا. اگر کسی اہل حدیث فرقے میں تھوڑی بھی شرم ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ دعویٰ کہ تم عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے یہ کہنا چھوڑ دے گا اور فرقہ اہل حدیث سے توبہ کر لے گا. اللہ ہمیں فرقہ اہل حدیث کی دھوکہ دینے والی تحقیق سے بچائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے، جنہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں. نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں.